رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا وہ مان، وہ یقین، وہ اعتماد، وہ پیار جو اس نے انسان سے کیا، اسے اشرف مخلوقات بنا کر عزت دی، اس مان کے سامنے یہ چند روزہ زندگی تو کچھ بھی نہیں، اور یہ سودا کوئی مہنگا بھی نہیں کہ ہم اپنے اس چند سانسوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے واپس اپنے اصل گھر کو لوٹ سکیں. اسی امید سے اور اسی اللہ تعالیٰ کے یقین کو، مان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ میری کوشش ہے کہ میں اور آپ ان میرے بندوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مان کیا تھا. اسی لیے اس سے پہلے میں نے 4 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اصل پیغام کو، بنیاد کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں تاکہ ہم اپنے اعمال میں ان تمام اعمال کو شامل کر سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور ہمیں سیدھی اور سچی راہ میں چلنے میں دشواری نہ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے، جو جنتوں کی طرف راستہ جاتا ہے، جو اس کی رضا کو راستہ پاتا ہے، وہ تو صرف اور صرف قرآن پاک اور سنت نبوی کے علاوہ کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دین قابل قبول ہوگا جو اسلام سے الگ ہو. جلد نمبر 16 اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس سے پچھلے چند ایک اسباق میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طریقوں کے بارے میں بتایا جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائے ہیں کہ کس طرح دعوت اسلامی تبلیغ کا کام کیا جائے. اسی سلسلے میں کہ ہم دعوت اسلامی کا کام کس طرح کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ابو جہل کی حیرانی. ایک موقع پر ابو سفیان اور ابو جہل آپس میں باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے. ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اے بنو عبد شمس، کیا یہی تم لوگوں میں نبی ہیں؟ ابو سفیان نے تیزی سے کہا، اگر ہم میں نبی ہوں تو تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے؟ نبی تو ایسے لوگوں میں بھی آئے ہیں جو شرف و مجد کے اعتبار سے ہم سے کہیں کم تر تھے. ابو جہل بولا، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہم جیسے پختہ عمر اور سجیدہ لوگوں کے ہوتے ہوئے اس نوجوان کو نبوت کس طرح مل گئی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سن لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آ گئے
پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے طیش میں نہیں آئے بلکہ تم نے اپنے خاندان ہی کی حمایت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ کی قسم تو کم ہنسے گا اور زیادہ روئے گا۔ ابو جہل بولا اے بھتیجے یہ بڑی بری بات ہے کہ تو اپنی نبوت کی بنا پر مجھے دھمکی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل لعین اور اس جیسے معاندین کا قول قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور اے نبی جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا۔ اگر ہم ان معبودوں کی عقیدت پر جمے نہ رہتے اور جلد وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہر فرد اور ہر قبیلے کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، مختلف محفلوں اور اجتماعات میں تشریف لے جاتے تھے، ہر موسم کے تہواروں کے مواقع پر دور و نزدیک کے علاقوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کا فرمان سناتے تھے۔ مالدار، طاقتور، امیر، فقیر، نوجوان، بچے اور بوڑھے، مرد و زن سب کو حسب حال مناسب طریقوں سے اسلام کی طرف مائل کرتے تھے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے۔ یہ آیات اللہ عز و جل پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، شرک کی یقینی، درس اخلاقیات اور تطہیر نفس کے مضامین پر مشتمل ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن آیات کی تشریح و توضیح بہت میٹھے اور آسان الفاظ میں فرماتے تھے، پھر مخاطبین کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اس دعوت کے نتائج مختلف لوگوں پر مختلف مرتب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے بخوشی اسلام قبول کر لیا، بعض لوگوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، نہ دعوت اسلام کی مخالفت کی، نہ مسلمانوں سے کوئی تعرض کیا۔ کچھ لوگ دعوت اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب بھی کرتے تھے، جبکہ بااثر مشرکین مسلمانوں کو شدید اذیتیں دے کر اسلام دشمنی کا صفاقانہ مظاہرہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا رسائی کے باعث مسلمانوں اور مشرکوں کے مابین اختلاف بڑھ گیا۔ چونکہ مسلمانوں کا تعلق کسی مخصوص گروہ یا قبیلے سے نہیں تھا، ہر قبیلے اور ہر طبقے سے طرح طرح کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس لیے مشرکین کی مخالفت کا اسلام کو یہ فائدہ پہنچا کہ اسلام مکہ سے باہر کے علاقے میں دور دور تک مشہور ہو گیا اور مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اسلام کا نور پھیلنے سے مشرکین کی عداوت، ظلم و ستم اور سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ انہوں نے اسلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ مشرکین کے بڑے بڑے اعتراضات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے نزول کے بارے میں تھے۔ ان میں سے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات کچھ اس طرح تھے۔ اللہ عز و جل کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ، وہ اللہ عز و جل کا انکار نہیں کرتے تھے، اسے خالق و مالک مانتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ لقمان۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ لیکن ساتھ ہی وہ بتوں کو بھی پوچھتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ عقیدہ ان کے آباء و اجداد نے اپنے ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں سے متاثر ہو کر اختیار کیا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے اس عقیدے کو اس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورۃ الزمر والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور جن لوگوں نے اس اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں۔ مشرکین مکہ کے نزدیک صرف ایک اللہ کی عبادت بڑے تعجب کی بات تھی، چنانچہ ان کا یہ اعتراض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ سورہ سواد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نبی نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اللہ عز و جل کے بارے میں ان کا یہ خیال بھی تھا کہ جن اور فرشتے اس کے شریک کار ہیں۔ بعض گمراہ کہتے تھے کہ یہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس لغو اعتقادات کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا۔ سورۃ الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، خبردار بلا شبہ یہ لوگ اپنی طرف سے من گھڑت بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پیدا کی، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں کے بے بنیاد اور من گھڑت اعتقاد پر مبنی اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورۃ انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ ہی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند تر ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آفا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم ایک بڑی نازیبا اور سنگین بات کہتے ہو۔ سورۃ الزخرف میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرا دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ مشرکین مکہ کا اللہ عز و جل کے بارے میں یہ عقیدہ صریحاً شرک پر مبنی تھا جو ناقابل معافی جرم ہے، لیکن وہ شرک چھوڑنے پر اس لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے آباء و اجداد یہی کچھ کرتے آئے تھے، اس لیے وہ اپنے من گھڑت عقیدے ہی کو صحیح سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ ذوالمجاز نامی بازار میں ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر یہی بات کہتا تھا کہ لوگوں ان کی باتیں نہ سنو ورنہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے بارے میں مشرکین کے خیالات آہستہ آہستہ سخت مخالفانہ ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع کے چھینٹے پھینکنا مشرکین کا وتیرہ بن گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، شاعر، کاہن، جادوگر اور مجنون جیسے گھٹیا القابات سے پکار کر آپ کو اذیت دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے قطعاً مرعوب نہیں ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم اعلان سناتے اور بت پرستی کے گھناؤنے عمل اور اس کے سنگین نتائج و عواقب سرعام بری وضاحت سے بیان فرماتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے دور میں ہمیشہ اپنی اپنی قوموں کو توحید ہی کی دعوت دیتے رہے اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جاہل افراد، قوموں اور قبیلوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت میں نبیوں پر جو اعتراضات کیے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ رسالت کا دعوے دار تو ہمارے جیسا ہی ایک بشر ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا پیغمبر ایک بشر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس اعتراض کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام پر یہی اعتراض کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ۔ چنانچہ اس نوح کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، یہ تو بس تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہے، وہ تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر نازل کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، اور تو ہماری طرح کا بشر ہی تو ہے اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں ہی میں سے سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں یہی کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ماتحت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی قوموں کے اپنے اپنے نبیوں پر اعتراض کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ چنانچہ ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس لیے انہیں اس بات کی دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور ہم سے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی، کہا کہ یہ تو بس تم جیسا ہی ایک بشر ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوگے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے مخاصمت کا حوالہ دے کر ان کے اعتراض کا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے مخاصمت کا حوالہ دے کر ان کے اعتراض کا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تو وہ کہتے کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟
پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا تو اللہ ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بے پرواہ ہے اور بے حد قابل تعریف ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی نافرمان قوموں کی طرح مشرکین مکہ کا بھی یہی خیال تھا کہ رسول ان کی طرح انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قرآن نے اس طرح بیان فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا جواب اس سے بعد والی آیت میں اس طرح دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لا نزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو جہاں اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد